أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے المسلم سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جامع الکلام بنا کر بھیجا ہے کہ میں گفتگو تھوڑی کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم، اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نے صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمایا تو یہ دو چیزیں ہی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یا کسی کی زبان یا کسی کا ہاتھ۔ تو زبان کا پھٹ ایسا ہے کہ انسان اگر کسی کو بچپن میں وہ جملہ کہہ دے، وہ ساری زندگی جب اس کے سامنے وہ آدمی آتا ہے تو آدمی فوری طور پر سب سے پہلے جو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ آدمی سے مجھے یہ کہا تھا۔ تو لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ دو جوڑوں میں اور دو رانوں کے درمیان جو دونوں چیزیں ہیں، ان کی مجھے تم ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یعنی زبان سے تم غلط اس کا استعمال نہ کرنا، اور جو رانوں کے درمیان چیز ہے اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ تم اس کی ضمانت دے دو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں جن چیزوں کا حضور نے نام لیا نا ان دونوں چیزوں میں ہڈی نہیں ہے، بس میں بول کر بات کرتا ہوں، لیکن ان کا پھٹ تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ یہ زبان ہی زبان بند، اس میں ہڈی ہے نہیں ہے، لیکن اس کا پھٹ بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو سینے کو اور دل کو پھاڑ دیتا ہے وہ زبان کا کہا ہوا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی جی میں نہیں بولنا ہے، انہوں نے بڑا پیڑا بول رہا ہے، یا انہوں نے گل کی ہے میرا سینہ سڑ گیا، میرا دل پھٹ گیا۔ لہذا زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے ہر ایکشن کے جواب میں ریاکشن جو ہے وہ کم از کم 20 سیکنڈ سوچ کر دیں۔ اگر آپ نے کسی نے آپ کو بات کہی ہے نا اس کا جواب زیادہ نہیں تو کم از کم 20 سیکنڈ سوچ کر دیں، یعنی جو فوری ریاکشن نہیں ہونا چاہیے، اس کے نقصانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمت فنجاہ، جس آدمی نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اور وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے میں تم بھی ہوں، تم جانتے دیکھتے نہیں ہو۔ خاموشی بذات خود ایک عبادت ہے۔ کبھی آپ آنکھیں بند کر کے زبان کو خاموش کر کے دل کی طرف توجہ کر کے آپ کبھی بیٹھے تو آپ کو اللہ کی قدرتوں، اللہ کی رحمتوں،
اللہ کے نور و تجلیات کا ادراک ہوگا. اور اسی بات ہے حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جامع داتے گنج بخش علیہ ڈگری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا. تو حضور کا دوسرا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے ہاتھ سے، وہ مجھے ہے تو کہاوت لیکن بعض وقت کہاوتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی قابل غور اور کہتے ہیں کہ سبق آموز ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی دوستی کسی سور سے ہو گئی، وہ کبھی ایک مرتبہ کے گھر میں آیا، دو مرتبہ آیا، پیچھے بھی جانور سے محبت کرے تو وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ کیا تم نے کتے اور بلوں سے دوستی لگا رکھی ہے؟ اس نے سن لیا، واپس چلا گیا جنگل میں. وہ آدمی جب لکڑی کاٹنے کے لیے گیا تو اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں بلوڑا ہے؟ سور نے کہا ہے. اس نے کہا لے میرے سامنے مار. اس نے کہا تو میرا دوست ہے، میں تمہیں نہیں ماروں. نہیں، اگر تم نے نہ مارا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا. میں کہتا ہوں مار دے. اس نے مارا، زخم ہو گیا، خون بہنے لگا. 2-3 ماہ بعد چلا گیا، 5-6 ماہ بعد پھر ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کو دیے. اس نے کہا سور نے. انہیں دیکھا کہ یار زخم صاحب وہ ٹھیک ہو گئے بالکل، اب تو زخم نہیں ہے. اس نے کہا تیرے ہاتھ کے تلواڑے کے لگے ہوئے زخم میرا ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے دل پر وہ زخم آج بھی تازہ ہے جو تیری بیوی نے کھا لیا. لہذا زبان کا پھٹ یہ بہت بڑا سٹ ہے. اور ایک جملے میں میں حدیث مبارکہ مضمون کو سمیٹ لوں. حضور نے فرمایا دوسرا ہے ہاتھ، تمہارے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. مسلمان کون؟ جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. جوان بھی ہو، پنجابی کا ڈنڈ شرٹ بابا ہو، پاٹ شرٹ نکلے اور پنیا ٹھیک اور کھچ کے پایا پجامہ گجاتا تھا، بنیان کاس کے پائی ہوئے تو بندہ پورا بالی بلڈر بڑھیا ہوئے. تھوڑا سا کو آدمی تکلیف دے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے. میرا ایک دوست میں جا رہا تھا اردو بازار میں، تو میں نے کہا یار یہ کیا تم یہ دانت نیا لگایا ہوا ہے سامنے والا. انہوں نے گال کوئی نہیں سنا دی. میں کہ کیا ہوا؟ کہ اس ساری بات یہ تھی میں جا رہا تھا، میرے موٹر سائیکل کا ہینڈل ایک نوجوان اس سے ٹکایا. اس نے آؤ دیکھا نکاؤ دیکھا، انہیں یہ ایسے مکر لگا، یہ میرے مکر لگا دیا. میرے ہونٹ بھی پھٹ گیا اور میں دانت ٹوٹ گیا. میں نے دانت نیا لگایا ہے. دیکھیے حضور کا فرمان ہے زبان اور ہاتھ سے اگر تیری زبان اور ہاتھ تیرا کنٹرول میں ہے تو سمجھ لے تو پکا مسلمان ہے. اگر تیری زبان اور تیرا ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے تو سمجھ لے ابھی تجھ میں وہ اصحاب مسلمانوں والے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالی جل مالک کریم کی بات کا میں التجا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا